خان صاحب یہ معمولی الزامات نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وزیر آباد میں ان پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں آپ اور وزیر اعظم اور ایک اور نام وہ لے رہے ہیں کہ یہ 3 بندے ملوث ہیں، فوج کے ایک افسر کا نام لے رہے ہیں۔ تو پہلی بات اس کے قضیے کو نمٹانے کے لیے آپ لوگ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے؟ خدا نخواستہ ان کو کل کچھ ہو جائے تو یہ پھر معمولی بات تو نہیں ہوگی۔ نہیں دیکھیں، وہ یہ بات اس کے باوجود کر رہا ہے کہ وہ ذاتی طور پہ حقیقتاً جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یعنی یہ ایسا بندہ ہے کہ جو جھوٹ جان کے سمجھ کے اتنی جو ہے وہ یعنی کاراگری سے بولتا ہے کہ دوسرے کو گماں ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی سچی بات کر رہا ہے یا اس بات کو اس کو یقین ہے۔ جو بندہ وہاں سے پکڑا گیا ہے نا، اگر خدا نخواستہ وہ جو گولی معظم کو لگی ہے، اگر وہ اس کو لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس ڈرامے کو چاروں طرف جو ہے نا وہ لیے پھرنا تھا، اور ہو سکتا کہ کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ معظم کو بھی آپ یا جو ان کے جو شوٹر تھے انہوں نے مارا ہے؟ نہیں، معظم کو جو ہے وہ گن مین کی گولی لگی ہے جو کنٹینر کے اوپر تھا، اس بات کی جو ہے وہ شہادت موجود ہے۔ اور دوسرا یہ جو نوید ہے یہ ریلیجسلی سیلف موٹیویٹڈ آدمی ہے، اس نے اپنے طور پہ جو ہے یہ فیصلہ کیا اور اس نے وہاں پہ فائرنگ کی ہے۔ یہ جو مرضی کر لے اس کا لنک ہم تینوں یا کسی اور سے نہیں جوڑ سکتے۔ لیکن آج انہوں نے کہا کہ 3 شوٹر تھے، صرف وہ نہیں تھا۔ یہ بالکل غلط کہہ رہا ہے۔ کوئی وہاں پہ جو اگر 3 تھے تو باقی 2 جو ہے وہ کیوں نہیں پکڑے گئے، اور جو 2 ہے وہ ویڈیو میں کیوں نہیں ہے؟ یعنی اس وقوعے کی تمام اینگل سے مختلف ویڈیوز جو ہیں، جو لوگوں نے کسی نے اپنے موبائل پہ بنائی، کسی نے کسی طرح سے بنائی، وہ ساری وہ سامنے آ چکی ہے۔ ہی از دی مین جس نے فائرنگ کی ہے۔ جب آپ کو اتنا پکا یقین ہے کہ عمران خان پکا جھوٹ بول رہا ہے اور اتنے سرکمسٹانشل ایویڈنسز بھی ہیں آپ لوگوں کے پاس، تو اس قضیے کو نمٹانے کے لیے آپ لوگ جوڈیشل کمیشن اب دیکھیں، پرائم منسٹر تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہے نا۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو آرڈر تو نہیں کر سکتا۔ جی بالکل کی ہے، ارشد شریف کے معاملے بھی کی ہے، اس کے اوپر بھی کی ہے، اور چیف جسٹس پاکستان سے ہم نے ریکویسٹ کیا کہ وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ فارم کر دیں۔ تو ابھی تک کیوں فارم نہیں ہو رہا ہے؟ باقی جگہوں پہ جب آپ لوگ یہ دیکھیں، یہ اس کا جواب تو چیف جسٹس آف پاکستان ہی دے سکتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے، وہ بائنڈنگ نہیں ہے ان کے اوپر کہ گورنمنٹ کے وہ ہر ریفرنس کا جو ہے وہ پازیٹیولی جواب دیں۔ وہ نہیں بھی بنا سکتے، اور اگر بنانا چاہیں تو ہماری طرف سے تو ہم نے تو ریکویسٹ کی ہے۔ ایک اور اس سے بھی وہ بڑا الزام لگا رہے ہیں، مثلا دیکھیں جس طرح امریکی سازش کا معاملہ تھا، عدم اعتماد کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ کے اسی 5 رکنی بینچ نے چیف جسٹس کی قیادت میں اس کا فیصلہ دے دیا، اور انہوں نے ثابت کر دیا یا اپنے فیصلے میں لکھ لیا کہ نہ امریکی سازش کے کوئی شواہد پیش کر سکے۔ انہوں نے اسپیکر کے اقدام کو بھی غیر آئینی قرار دیا، عمران خان کے اقدام کو بھی، اور لیکن وہ اس کے باوجود یہ نہیں مانا۔ نہیں، وہ تو کہتا رہا ہے نا۔ ہاں، تو یہ اب بھی نہیں مانے گا۔ لیکن جب وہ اب کہتا ہے تو ہم ان کو جواب تو دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے نا۔ تو اس سے علاوہ بھی وہ ایک الزام کہ جی میں نے ادھر ٹیپ رکھی ہے، میں نے ادھر ٹیپ رکھی ہے، اور 4 بندوں نے میرے خلاف سازش کی ہے، اور وہ فوجی قیادت کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اس کے لیے سپریم کورٹ سے یا رجوع کیوں نہیں کرتے، یا عدالت سے کیوں جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے کہ بھئی یہ خدا نخواستہ جن لوگوں نے ان کے خلاف سازش کی ہے یا ان کی موت کا منصوبہ بنایا ہے، ان کو قتل کرنے کا؟ ہمیں جوڈیشل کمیشن بننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ آدمی جو ہے یہ بلیک میلر ہے، یہ جان بوجھ کے یہ پریشرائز کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو اور ہمیں جو ہے یہ جھوٹی کہانی گھڑ کے بیٹھا ہے۔ کوئی اس نے ویڈیو نہیں ریکارڈ کرائی ہوئی، کوئی اس کی جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ہے، بس اپنے پاس سے جو بات اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، بنیادی طور پہ احمق انسان ہے، وہ بات کر دیتا ہے وہ۔ اور یہ بات جو اس نے کی ہے کہ اپنے فرضی قتل پہ پہلے ہی FIR درج کروا دی ہے، یہی جو ہے وہ اس کی جان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ نہیں، اگر قتل کا معاملہ فرضی بھی ہے تو شہباز گل کا معاملہ اور اعظم سواتی کا جو الزام ہے، آج بھی اعظم سواتی نے اس الزام کو دہرایا۔
اس پہ آپ لوگ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں کرواتے؟ اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہم یہ دیں اپلیکیشن دیں. شہباز گل نے کسی جگہ پہ اپلیکیشن دی ہے کہ میرے اوپر ٹارچر ہوا ہے؟ اعظم سواتی نے کسی جگہ پہ اپلیکیشن دی ہے کہ میرے اوپر ٹارچر ہوا ہے؟ ایسے کہتے جا رہے ہیں کہ جی فلاں نوٹس لے فلاں نوٹس لے. بھئی تم اگر مدعی ہو، اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی تو تم کیوں نہیں جو ہے وہ مدعی بنتے؟ یہ خود تو مدعی بن نہیں رہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا میڈیکو لیگل رپورٹ کے بغیر کوئی مقدمہ، کوئی وقوع جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کی پہلے دن، یعنی آج یہ پکڑے گئے ہیں، اگلے دن جو ہے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے. اگلے دن عدالت میں انہوں نے کوئی تشدد کی بات نہیں کی، اور میڈیکل جو ہے اسی دن ہو گیا. یعنی پورے ایک بورڈ نے میڈیکو لیگل کیا ہے اس کا، اعظم سواتی صاحب کا. انہوں نے کہا کہ اس کے جسم کے اوپر ایک خراش تک جو ہے وہ نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس بات سے ٹارچر ثابت ہو جائے؟ یعنی آپ کو یقین ہے کہ وہ جو سواتی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ بات مناسب بھی نہیں ہے کہ یعنی میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور نہیں وہ یہ تو نہیں کہہ رہے. وہ سنا ہے کہ پہلے عمران خان نے یہی کہا تھا کہ تم اب سیاسی بیانیے کی کامیابی کے لیے یہ بات کرو، تو اس نے پھر محنت کی. اس نے کہا کہ نہیں، زیادتی میرے ساتھ نہ کروائیں، باقی آپ تشدد کی حد تک جو ہے نا وہ میں بیان دینے کو تیار ہوں. تو اس میں جو سواتی صاحب والے معاملے میں جو میری اپنی آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب ان کے گھر پہ ریڈ ہوا تو یہ گھر سے نکل کے پیچھے ان کے گھر پہ جنگل ہے وہاں چھپ گئے تھے. ان کو ڈھونڈا گیا کافی دیر. تو جب مختلف لوگ، مختلف پارٹیاں جو ہے وہ 2-3 دن میں سارے جنگل میں ان کو تلاش کر رہی تھیں، یہ جن کو ملا وہاں سے لے کے گاڑی تک لانے میں اٹ مے پاسبل کہ کسی نے ان کو دھکا دے دیا ہو یا کسی نے ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ کی ہو. لیکن یہ کہنا کہ جی مجھے ٹارچر کیا گیا، مجھے تشدد کرنا، یہ بالکل غلط. نہیں، ریاست اور حکومت صرف میرے جان کی حفاظت کی ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ میری عزت کا بھی محافظ ہے. اور بعض لوگوں کے نزدیک، بلکہ ہر غیرت مند بندے کے نزدیک عزت وہ جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. تو شہباز گل اور وہ دونوں یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو بے لباس کیا گیا، تو اس کی انکوائری کیا آپ کے فرض نہیں بنتی؟ وہ اگر میں نے تو کہا ہے کہ یہ مدعی بنے. میں نے تو جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ بندے گرفتار ہوئے ہیں، ایس پی رینک کا آدمی جو ہے اور ایف آئی اے میں ڈپٹی ڈائریکٹر رینک کا آدمی جو ہے، اس کو باقاعدہ ڈیپیوٹ کیا. انہوں نے ان کا اتنا خیال رکھا، یعنی سواتی صاحب کو گھر سے کھانا، اور ان کو باقاعدہ جو ہے وہ علیحدہ کمرے میں رکھا گیا. ان کو گھر کا کھانا، ان کی میڈیسن، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا. اسی طرح سے شہباز گل صاحب کا بھی جو ہے وہ خیال رکھا گیا. اب پہلے دن تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، دوسرے دن انہوں نے کہا جی میرے اوپر ٹارچر ہوا ہے، پھر تیسرے دن کہا جی میرے اوپر جنسی تشدد ہوا ہے، اس کے بعد پھر چلے گئے الیکٹرک شاک کے اوپر. اب یہ تو روز ایک نئی بات کرتے ہیں. نہیں، پولیس FIA وغیرہ یہ تو آپ کے ماتحت ہے، تو اب ان سے انکوائریوں پہ تو کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا نا. یا ارشد شریف کے معاملے میں بھی ابھی تو یہ کہتے ہیں نہیں، آپ جوڈیشل انکوائری کیوں نہیں کراتے؟ نہیں، جوڈیشل انکوائری یہ دیں نا اپلیکیشن، تو آپ کرنے کو تیار ہیں؟ جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تینوں معاملات بالکل بالکل، ارشد شریف کے معاملے میں بھی اور اس معاملے میں بھی، شہباز گل کے معاملے میں بھی. اور بالکل، لیکن انہوں نے ابھی تک اپلیکیشن نہیں، بالکل انہوں نے بس صرف سیاسی بیانی ہے، شور شرابہ ہے. لیکن ایک تو یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں آپ کے اسلام آباد میں روزانہ کتنے FIR درج ہوتے ہیں. جس کا کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے وہ FIR درج کرنا اس کا حق ہے. پھر بعد میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پھر عدالت میں معاملہ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو وہ اگر آپ لوگوں کے خلاف FIR درج کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں اب مثال کے طور پہ یہ میں مثال دے رہا ہوں، یہ میرے اوپر بھی ہو سکتی ہے، آپ کے اوپر ہو سکتی ہے. آپ کا کوئی مخالف کوئی مورل ٹرپیٹوڈ کا کیس جو ہے وہ آپ کے خلاف مینیج کر لے اور چلا جائے جناب یہ لیں جی درخواست، اور ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کریں، تو کیا آپ کے خلاف FIR ہو جائے؟ کوئی کل کو اپلیکیشن لے کے آ جائے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جناب میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی ہے، FIR ہو جائے؟ معاملہ یہ کہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ایک SHO جو ہے وہ جب اس کے پاس کوئی آدمی جو ہے وہ کمپلینٹ لے کے جاتا ہے، یہ اس کا فرض ہے کہ اس کمپلینٹ کی ریزنیبلٹی جو ہے وہ کم از کم ضرور جو ہے وہ چیک کرے. انویسٹیگیشن نہ کرے لیکن ریزنیبلٹی جو ہے وہ ضرور چیک کرے.
اور اگر وہ درخواست جو ہے وہ سکینڈلس ہے، تو اس انریزنیبل ہے، تو وہ درج کرنے سے انکار کر پرویز سکتا ہے۔ الہی صاحب کے ماتحت ہے تو وہ آپ لوگوں سے گلہ کیوں کرتا ہے؟ اور وہ اگر پرویز الہی کی حکومت درج کرنا چاہے گی تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں؟ ہمیں اعتراض اس لیے ہوگا کہ دیکھیں اگر وہ ویڈیو اویلیبل نہ ہو، اگر وہ ملزم موقع سے نہ پکڑا جائے تو بھلے یہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ درج کر ہی دیتے ہیں ہمارے خلاف ایف آئی آر۔ اب جب ہر چیز سامنے ہے تو اس ایس ایچ او کو نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے وہاں پہ، اور یہ کہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ وزیر اعظم کے خلاف، وزیر داخلہ کے خلاف اور ڈی جی سی کے خلاف مقدمہ درج کر دیں۔ اب وہ جو ایس ایچ او ہے اسے بھی تو پتہ ہے نا کہ وہاں پہ موقع پہ ہوا کیا ہے۔ تو یہ ایک کسی بھی شکایت کے ایک ایف آئی آر کے میں کنورٹ ہونے سے پہلے ایس ایچ او جو ہے زیر دفعہ 155، 56، 57، 154 کے تحت درج ہونے سے اس کی ریزنیبلٹی اور اس کے سکینڈلس ہونے سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، اور اگر اس کی یہ رائے ہو کہ یہ ان ریزنیبل ہے، سکینڈلس ہے، تو وہ انکار کر سکتا ہے۔